صل على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله مولانا العظيم. دوسری پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی سبق میں رحم کے متعلق بات ہوئی تھی. کہ اسلامی اعمال مامورات منہیات یہ سارے کے سارے عقائد کے بعد وہ دو چیزوں پر گھومتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی حکم کی اللہ تعالیٰ اس کے حکم کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی بندوں پر مہربانی. میں نے آپ کے سامنے سورۃ بلد کا ایک بڑا حصہ تلاوت کیا. ایک آیات رہ گئی، ایک دو تین آیاتیں. اس میں تو بہت ہی زیادہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کلام ہے. ایک جملے میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں اور پوشیدہ ہوتی ہیں. علماء بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں میں نے صرف ایک بات کو لینا ہے. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. اس کے سے جو رحم کا وہ ہے سبق ہے وہ میں ایسے لے لوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں راستے دکھائے. وہ راستہ بھی جو کامیابی کا راستہ ہے اور وہ راستہ بھی جو ناکامی کا راستہ ہے. اور وہ راستہ جو کامیابی کا ہے وہ کیا ہے؟ بس وہ دین کی گاٹی سے نہ ہو کر نکلا. وما ادراک ما العقبہ. العقبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون گاٹی کا کیا مطلب؟ وہ کیا گاٹی ہے جس پر آدمی چڑھ کر کے چڑھتا ہے. مشکل بھی ہے، چڑھتا ہے اور اوپر بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. وہ کون سی گاٹی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ رحم ہے، وہ مہربانی ہے. مہربانی کی ایک مثال پیش کی. فک رقبۃ، گردنوں کو چھڑانا. اس میں اگرچہ اس زمانے کے غلام مراد ہیں کہ وہ غلاموں کا آزاد کرنا، کیونکہ جب آدمی کسی کا غلام ہوتے تو اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کوئی اس نے اس میں رسی ڈالی ہے، جس طرح آپ نے کوئی جانور کی ناک میں نکیل ڈالی ہے وہ اس کو کھینچتا ہو، یا لگام ڈالا ہے گھوڑے پر سوار ہے تو تمہارے قبضے میں ہوتا ہے. تو اس طرح غلام بھی پہلے زمانے میں قبضے میں ہوتے تھے. اور یہ اسلام ہے کہ اس کو اس نے آزادی دی. لیکن یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ کیا ترغیب دیتا ہے کہ بہت بڑا کمال گاٹھی پر چڑھنا کیا ہے؟ غلاموں کو آزاد کرنا ہے. تو غلاموں کو اسلام نے غلاموں کو آزاد کیا ہے یا غلامی کا درس دیا ہے؟
اس زمانے کی بات تھی. اس زمانے میں غلاموں پر بہت مظالم ڈائے جاتے تھے، یہاں تک کہ اس کے سر پر موم بتیاں رکھ کر اس سے کام کراتے، دیے رکھے تھے، نہیں وہ ایک پلیٹ میں موم بتیاں رکھ کر کے اس کی سر پر کیا بیٹھ جاؤ، میں کام کروں. وہ ایک تماشا تھا، وہ بڑے مظالم تھے. قرآن مجید نے اب اس کو ظاہر کہ مسلسل چلا آ رہا ہے، اور جب قیدی ہو جاتے تو قیدیوں کے لیے کیا انتظام کیا جائے. جیل میں رکھیں گے تو کیا اس وقت ایسی ترتیب تھی نہیں، اور وہ پھر جیل میں کھانا کھلانا بھی پڑے گا اس کو. تو اس میں ایک آسان ترتیب اس وقت یہ تھی کہ جنگوں میں جو لوگ آئیں، بس جو پکڑے جائیں اس کیا ہے، اس کی ساتھ رہیں، گویا اس کے ساتھ وہ خدمت کریں گے، اس کو کھانا کھلا دیں گے، بس ایک بندی سی ہوگی، ترتیب چلتی. یہ بات پہلے چلی آ رہی تھی، پہلے غلام تک خرید و فروخت ہو رہا تھا، بڑی آپ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں قرآن مجید نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل ہوا، نبی کے مبعوث ہوئی، تو اس نے اس غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا. لیکن اس کی ایک ترتیب بنائی. غلامیوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، اگر اس کو یوں ہی آزاد کیا جائے وہ بغیر پھر بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر فیصلے کی قوت ختم ہو جاتی ہے. یہ غلامی کا نظریہ ہوتا ہے. آج کل جو ہمارے بہت سے لوگ جو انگریز کے دور کے لوگ ہیں، اپنی فیصلے نہیں کر سکتے. اس کا وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس نے غلامی کیا گزاری ہے، غلامانہ زندگی، وہ اپنے فیصلے خود کر ہی نہیں سکتے، اس کے اندر استعداد نہیں ہوتا. ایک زمانے میں لوگوں نے کسی ایک قوم کو آزاد کیا، کہ وہ غلام کو آزاد کیا، وہیں بچوں کی طرف بیٹھ گئے، نہیں وہ جو ہمارے بلر، کیونکہ اس کا اپنا ذہن ہوتا نہیں ہے. وہ ہمیشہ اس پر راضی ہے کہ یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو. اس کے اندر کوئی اور ترتیب اس کے پاس ہوتی نہیں ہے. جب اور ترتیب نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں، اب اس کے اندر فیصلے قوت نہیں ہے تو وہ بیچارے مفلوج ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر. یہ جو ہم بھی ذہنی طور پر مفلوج ہو رہے ہیں. امریکہ اتنا قوت ہے، 3 گنا زیادہ، 15 گنا زیادہ بجٹ ہے، اور یہ ہے وہ ہے. کل میں بات کر رہا تھا، یہ ساری ذہنی غلامی مبتلا ہے. ورنہ جو آزاد ہوتے ہیں اس آزادوں کو اس نے کیا بگاڑا، 6000 آزادوں کو اس نے کیا بگاڑا، اتنی بڑی قوت جو دو دعویٰ کرتے ہیں، اس نے اس کو کیا بگاڑا، اس کو ان کا کھانا خراب کر دیا. تو یہ غلامی ذہنیت ہے، غلامانہ ذہنیت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو شریعت نے، اسلام نے کیا کیا، اس نے حوصلہ دلایا غلاموں کو کہ پہلے ایک بار ان کے اندر جان تو پیدا ہو جائے، جب آزاد کیا جائے تو کیا ہو جائے، وہ کام تو کرے. ایسا نہ ہو کہ پھر کیا بے لوگ طرح وہاں بیٹھ رہے ہیں، پکڑ کر پھر ذبح کرے. تو اسلام نے کیا کہ اس نے کہا کہ جو غلام اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو آزاد کر لے اپنے آپ کو. کیا کرے، محنت مزدوری کر کے اپنے آقا کو ایک مقرر اتنے جو رقم مقرر ہو وہ رقم دے دیں، اس کو مکاتب کہہ دیں، اور جو خطابت کرتے اس مکاتب تھے، تو وہ لکھ پر کرے کہ اتنے پیسے میں اتنا پیسہ دوں گا، اس میں پھر آزاد ہوں گا. تو ظاہر ہے کہ جب آدمی ہاتھ پاؤں مارے گا، اس کے اندر آزادی کے ولولہ ہوگا، تو کیا ہو جائے گا، وہ جب آزاد ہو جائے گا تو پیسے کمائے گا، تب تو کچھ کر سکے گا. کچھ ایسا یہ راستہ کھول دیا. پھر کہا جس کو نے کہا کہ بیوی کو کہا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جس طرح میری بہن کی پشت، تو کیا کرو، پھر بھی تم کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اب دیکھو غلام آزاد ہونے لگے. آزادی کے لیے راستے ہیں دیے، یہ نہیں کہہ کہ آزادی کرے. پھر یہ قسم کا کفارہ ہے. جو قسم کرے
اب ظاہر ہے کہ لوگ روزانہ کتنی قسمیں کرتے ہیں. قسمیں کھائیں تو کیا کرے؟ قسم کی کہانی کا کیا ہے؟ پہلا کفارہ کیا ہے؟ پہلا وہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو. وہ نہیں پھر دوسرا تیسرا. ہاں یہ ہو گیا. کسی نے خطا قتل ہوا پھر کیا کریں؟ وہ غلام آزاد کرتے. دوسری طرف کہا کہ دیکھیں غلام کو غلام نہیں کہنا ہے, اس کو بھائی کہنا ہے, اس کو کیا بیٹا کہنا ہے. ایسی باتیں لفظ استعمال کریں کہ وہ کیا وہ اس کا دل شکی نہ ہو. ایک بار آپ تو گزر جا رہے تھے تو اس کے پاس ایک ساتھی آیا, غالباً معروف رحمۃ اللہ علیہ. تو اس نے کہا کہ اس کی غلام پر ایک جوڑا تھا, ایک چادر اس پر تھی, ایک نیا چادر تھا, آدھا چادر اس پر تھا, آدھا چادر اس کی چہرے پر تھا. ایک نیا پرانا سلوار اس کا تھا اور پرانا سر کا سلوار دار آدمی اس کو کہتے ہیں کہ اطمینان حاصل ہو رہا ہے. لوگوں کو چرپائی پر نیند نہیں آتی. یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہاں وہ کیا جو لوگ جو وہاں ہوتے ہیں, یہ کیا وہ جو جس کے پاس بڑی بڑی کوٹیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں, اس کو چرپائی پر بیٹھتے ہیں, نیند پر بڑی بڑی بیٹوں پر نیند نہیں آتی. اور ہمارے ساتھ الحمدللہ بیٹے ایسے قرار دے لیتے کہ آدمی کی نیند دوسروں کی نیند چلی جاتی ہے. بیٹے دوسری پڑے اللہ بس. تو جب دیکھا ساتھی نے کہ اس پر, تو نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے. اگر آپ اس کے وہ چادر آپ لیتے ہیں تو آپ کا ایک جوڑا ہوتا ہے شاندار, اس کا بھی ایک جوڑا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ایک پرانی چادر تمہارے ساتھ ہے, ایک ان کے ساتھ ہے, یا کمزور چادر یہ ان کے ساتھ ہے, دونوں میں کیا بڑا. تو اس نے کہا کہ نہیں, وہ نبی قسم میں سنا اس طرح بتائی حدیث بیان کی کہ جو کھاؤ وہ کھلاؤ, جو پہنو اس کو پہناؤ, جو پہنو اس کو پہناؤ. اب کتنا حوصلہ کیا کہ اس کو بیٹوں کی طرح جب پالا تو اس کے اندر کتنی حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے, کتنے بہادر ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کی کہ جو آج کل جو آپ کو حر کہتے ہیں اس نے ہی کہی. آپ دیکھو مفسرین میں دیکھیں یہ آپ کو یہی ملیں گے, غلاموں کی اولاد ملیں گے آپ کو, محدثین میں آپ کو یہی ملیں گے. بڑی بڑی معرکہ جو کیا سر کی اونچے وہ ان لوگوں نے کی. اس نے آزادی کا ترتیب بنائی. آج کل آزادی جھوٹی آزادی ہے. اب امریکہ نے لوگوں کو غلام بنایا ہے, پاکستان کو کہتے ہیں کہ وہ تم تو کیا کچھ نہ کرو, میں سب کچھ کروں گا, اور سب پر اپنا تنیدار بنا ہوا ہے. قوموں کو غلام بنایا ہے, ملکوں کو غلام بنایا ہے. ہزاروں میل سے آ کر بم برساتے ہیں افغانستان پر, کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے. یہ جو بم برسانے والا کیا ہے, یہ کیا ہے, مظلوم ہے اوپر سے. اور یہ جس پر بم برسائے جاتے ہیں کیا, یہ ظالم ہے کیونکہ یہ غلام ہے نا. قوموں کو غلام بنا کر آزادی کا ڈول مچاتے ہیں. اور یہی بات ان کی چیلے یہ جو میڈیا میں بیٹھے ہیں, یہ اسٹیشنوں میں ریڈیو اسٹیشن ہے اس میں بیٹھے ہیں, اسی کے یہی کام کرتے ہیں. آزادی 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ڈاکو کو آزادی دینا چاہیے کہ جو کرے وہ کرے, اس کو کبھی پھانسی نہیں دینا چاہیے. جو کرپٹ لوگ ہیں اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ تم آزادی میں خلل ڈالتے ہو. جو ننگی پھرتی ہو اس کو اگر تم نے کہا کہ کیوں ننگی پھرتی ہو, تو تم نے آزادی میں خلل ڈال دیا, تم کو جیل میں ڈالا جائے گا.
جو عورت کہے کہ مجھے نقاب پہنا ہے، میں پردے میں رہتا ہوں، نہیں، تمہارے لیے آزادی نہیں ہے. آزادی کا معنی تم نے غلط سمجھا ہے. آزادی کا معنی یہ ہے کہ بے حیائی میں آزادی ہے، ایسا یا نہیں؟ اور یہی ڈول یہ ہمارے بعض منافق دانشور یہ بجاتے ہیں، آزادی آزادی. ہماری جو یہاں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایجنٹ، وہ بھی یہی بات کام کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی دیتے ہیں. یہ آزادی ہے؟ یہ ظلم ہے، یعنی غلامی کی غلامان زندگی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو توفیق عطا فرمائے کہ اس غلامی سے تمام لوگوں کو آزاد کر دیں. اگر کوشش کرے گا پھر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ لیکن اللہ پاک کرے کوئی اچھا سا اوپر سے جرنیل سے آ جائے گا، صحیح جرنیل ہو. جس کے پاس خدا کے نام کے علاوہ کچھ نہ ہو. میں بس اللہ پاک کے نام پر بھروسہ کر کے کیا ان لوگوں کا دماغ ٹھیک کروں گا. یقین جانو یہ امریکہ ایسا بھاگے گا کہ اس کو جگہ بھی نہیں مل جائے گی، بشرطے کہ یہ لوگ واقعی ڈٹ جائیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار تم نے فرعون کو یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، مال دیا ہے، افواج دی ہیں، اس کو تباہ کر دیں، اس کو غرق کر دیں. اور وہ اس کو کیا، وہ بڑی اس کی بدعا دی اس کو. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دعا قبول ہے لیکن تم ڈٹ جاؤ. کیا کرو؟ فاستقیما. میں کہتا ہوں یہ ڈٹ جائے نا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا ہو جائے گا، اس کی مدد فرمائے گا. سب کچھ الحمدللہ ان کے پاس ہے، جوان ہے، قوم بھی جوان ہے ساری، کیونکہ اس نے غلامی کا دور کم دیکھا ہے. جو بوڑھے ہیں وہ جو سن 47 میں پیدا ہو گئے، پہلے پیدا ہو گئے، وہ تقریباً دنیا سے چلے گئے. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فق رقبتن. اب یہاں اس میں تمام وہ گردنیں شامل ہیں. مثلا کسی کی گردن پر قرض کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اس کو آزاد کرنا کیا ہے؟ یہ بھی اس میں مہربانی ہے. کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہے، اس کو ظلم سے بچانا، یہ بھی اس میں کیا شامل ہے؟ مہربانی کرنی ہے. کوئی آدمی جس آج لوگ ذہنی غلام لوگوں نے بنایا ہے، غلامی آزادی کے نام پر اس کو غلامی سے آزاد کرنا، یہ سارے اس میں شامل ہے. فک رقبتن، گردنوں کو چھڑانا. وإطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا بھوک کے دن میں کھلانا. یہ بھوک کے دن کی قید کیوں لگائی؟ ویسے ہی کھلانے کا ثواب ہے، ہر وقت ثواب ہے. کتسالی ہے، اس کی قید کیوں لگائی؟ دریا کی پانی بیٹھ کر کسی کو گلاس کا پانی دینا کمال ہے، واقعی کمال ہے. لیکن کیا جو شخص بیابان میں اس کے پاس ایک چھاگل پانی ہو اور خود بھی اس کو خطرہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ میں پانی کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، اس وقت وہ پانی کسی کو دے گا؟ فرق ہے، فرق نہیں دونوں میں. وہاں سے بڑے ضعیف طبع آدمی تھے، ایک دن گئے تھے وہاں، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ تھا. تو اس کو پتکا کہتے ہیں، چھوٹی سی وہ برتن سی ہوتی ہے، اس میں پانی لے جاتے ہیں. پہاڑ میں لکڑی وکڑی لاتے ہیں تو پھر لے جاتے ہیں. تو اس نے گپ شپ میں اپنے ساتھی سے کہا کہ ایسا کریں کہ ہاں یہ ایک کیا وہ یہ کیا مجھے دے دیں برتن، یہ پانی، میں وہاں جا کر آپ کو 1 من پانی دوں گا. تو کہا سالی میں ہر آدمی ڈرتا ہے کہ اگر میں دوں میں کیا کروں گا؟ اگر کہا سالی زیادہ ہو لمبی ہو گئی پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ جب بارش بند کریں تو کون برسائے گا؟ تو اس سے ساتھ سالی کا لگایا کہ یہ کمال کیا ہے، یہ کمال ہے کہ کیا سالی میں کیا کریں، لوگ کھلائے، دوسرے کھلانا بھی ثواب ہے. لیکن تحریک دیکھو کہ اس حالت میں بھی لو جب تم خود بھی محتاج ہو، جب تم خود بھی
محتاج ہو پھر بھی دیں، یہ کمال ہے. یتیمن یتیموں کو کھلا دیں، ذا مقربۃ جو تمہارا اپنا یتیم ہے، اور مسکین ذا متربہ، یا کیا ہو کوئی ایسا ہو کہ بڑا ایسا مسکین ہو جس کیا ہم کہتے ہیں کہ اس کی منہ خاک کیا حق آلود ہو چکا ہے، وہ زمین پر گر چکا ہے، پڑ چکا ہے بیچارہ مسکین، جس کا وہ زیادہ مسکین آدمی اس کو دیا کریں. پھر کیا سم مکان میں الذین آمنوا، اس کا شرط یہ کیا ہے کہ وہ کیا ہو، نے کہا کہ قلبی چیز ہے. کیا ہے یہ قلبی چیز ہے. وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے پر کو رحم کرنے کی وصیت کی. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اسلام کس طرح آپ کو کیا درس دے رہا ہے، سراسر مہربانی کا دے رہا ہے. ظلم اس میں نہیں ہے. ظلم کا ہاتھ روکو. میں کہیں کہ گردن کو چڑھانے کا مطلب نہیں کہ تم کیا لاٹھی لے کر بس جہاں بھی پاکستان کے اندر جو بیچارہ غیر مسلم ہے اس کو ہندو ہے یہاں رہتے ہیں سکھ رہتے ہیں کہو کہ اس کو مارو کیوں کیا ہے. نہیں ایسا نہیں. تمہارے ملک کے اندر رہتے ہیں، اس کا اپنا ایک حکم ہے، اس کو ذمہ کا اپنا ایک حکم ہوتا ہے. یہ اسلام ہے کہ سب کو حقوق دیتا ہے. مجال ہے کہ اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم پر ظلم کرے، اس غیر مسلم پر جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آج کل ویزے پر آیا ہے. کیا ہے ویزے پر آیا ہے. ایک تو بدماشی کرتا ہے، جو امریکہ آیا ہے ویزے پر آیا ہے وہاں افغانستان میں. مسائل نہیں جانتے یہ لوگ. ویزے پر نہیں آیا ہے، اجازت لے کر آیا کہ میں آ جاؤں. مستمن نہیں ہے، مستمن نہیں ہے. اور نو پاکستان کی یا افغانستان کی شہری ہو. اس میں راستے بعض لوگ ایسے آ جاتے ہیں تو یہ تو ہمارے جو شہری ہوتے ہیں مسلمان اسلامی ممالک کی، اس سے ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس کے حقوق ہیں باقاعدہ. قرآن مجید میں کھلے احکام بیان کیے ہیں، اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. وہ اسلامی حکومت کا غیر مسلم شہری ہے، اسلامی حکومت کا شہری ہے. تو یہ حقوق کس نے دیے ہیں؟ اسلام نے دیے ہیں. یہ تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے. انسان کو بتایا کہ ایک انسان کا قتل گویا تمام لوگوں کا قتل ہے، کیونکہ تمام لوگوں کے ہاتھ کھل جاتی ہیں. کس کے لیے؟ دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رحمہ ولو ذبیحۃ عصفور رحم اللہ تعالی یوم القیامت. جو شخص چڑھے توائی چڑیا کی ذبح کرنے میں بھی کیا کرے؟ رحم کرے کہ یہ ہمارے چاقو یہ تیز نہیں ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ تھوڑا تیز کیا جائے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. جتنی ضرورت ہو پوری کریں. آپ کو دمبا ذبح کرنا ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کو بیمار مہمان آئے ہیں، لیکن اس کو اتنا اس سے جو حساب سے فائدہ لینا ہے اتنا لینے کہ اس کو مزید تکلیف نہ دیں کہ اس کو چوری کند ہو اس سے ذبح کیا جائے، بلکہ اس کو تیز چوری سے کہ تاکہ وہ جلدی سے اس کا خون نکل جائے اور وہ اس کو ٹھنڈا ہو جائے. تو اس میں بھی لحاظ رکھا. سانپ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے، اگر چل رہا نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. کوئی مسموم غذائیں مسموم جو کیا گیس وغیرہ یہ کھاتے ہیں، لیکن جب اس کے سر میں جو جمع ہوتا ہے زہر نہیں ہوتا کیا، اب اس کو مارنا تو اس لیے ہے کہ تاکہ تم کو کاٹے نہیں، کاٹنا ہے، لیکن اس کو بھی ہدف بنا کر جس طرح لوگ نشان نہیں بنتے چرماری کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو بھی نہیں کرنی ہے. جلانا نہیں ہے. زیادہ عذاب نہیں دینا چاہیے، جو ضرورت ہو کریں، اس کو مار دیں. اس طرح کافر کو
کافر نے مسلمانوں کو مسلح کیا، مسلمانوں کو ناک کاٹے، صحابہ کرام کی کان کاٹے، لیکن مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم جنگ ہے، جنگ ہے، جنگ میں مٹھائی نہیں ہوتی. کیا ہوتی؟ جنگ میں مٹھائیاں نہیں ہوتی، لیکن اس کا مسئلہ نہیں کرنا ہے، اس کا شکل کو خراب نہیں کرنا ہے، بگاڑنا نہیں ہے، نہیں بگڑنا ہے، بگاڑنا نہیں اس کے چہرے کو. ہر چیز میں شریعت نے اس کا خیال رکھا. ایک بار رستم نے اپنے فوجوں کو جمع کیا، اس سے ایک بات پوچھی کہ یہ مسلمان ہم سے تعداد میں کم ہیں اور ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں، ہمارا اسلحہ ہمارے ساتھ مضبوط زیادہ ہے، آدمی تربیت یافتہ ہے، ٹریننگ ہے، اور یہ سارے جو جنگی اسباب ہے وہ ہمارے پاس جیسا کہا جاتا ہے کہ 3 گنا امریکہ کیا دنیا سے پوری دنیا سے زیادہ ہے. کبھی کہیں 3000، کہیں 30,000، کہیں وہیں جنگی ساز سامان، کہیں یہاں جنگی ساز سامان. اتنا بڑے فرق کے باوجود وہ ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی کہا کہ میں جواب دوں گا اگر مجھے امان ملے، کہ مجھے بعد میں کچھ نہ کہا جائے. میں نے کہا کہو، یہ تو مشورہ ہے. کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے، کیسے میں ایک بات کہوں اپنی بادشاہ کو، اپنے کمانڈر کو. اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے اس کی آگے پیش قدمی کا کہ زیادہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ دن میں لوگ یہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، راتوں کو وہ اس کو یاد کرتے ہیں جس پر اس کا ایمان ہے، مسلوں پر بیٹھتے ہیں. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فصلوں کو تباہ نہیں کرتے، ہمارے بوڑھوں کی اتنی عزت کرتے، اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح اپنی بوڑھوں کو کرتے ہیں. آج کل ہمارے مسلمان بھائی بھی، بلکہ مسلمان کبھی کبھی وہ جو ہمارے کیا وہ حکمران بھی ہوتے ہیں، وہی بوڑھوں کو عزت نہیں کرتا، تکلیف پہنچاتے ہیں. اس چیز کو وبال ہوگا. یاد رکھیں، ظلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ، ظالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ظالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ظالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. چاہے وہ زبان سے کلمہ پڑھے، چاہے وہ سچا کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، لیکن ظالم ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ ہمارے بوڑھوں کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتے، ہمارے بچوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ہمارے عورتوں کی جو نہیں لڑتے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. آج کل جہاں فوج جلی جاتی ہیں، عورتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بے عزت ہو جاتی ہیں. اس کے بے عزتی میں اس کو مزہ آتا ہے، بچوں کو پھینکتے ہیں ایسا یوں ہی. یہ سارے ظلم ہے، ظلم کرتے ہیں. تو یہ کیا تھی؟ مہربان تھی. اس نے کہا کہ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ ملک مہربان ہے. مختصر الفاظ میں کہتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل بتائی. یہ وجوہات ہیں. تو اب مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم تو اپنے ساتھ بھی ایسے نہیں کرتے. سنا ہے کہ جیلوں میں اتنا مظالم ہوتے ہیں، اس جیلوں میں کہ وہ دوسری جیلوں میں بھی نہیں ہوتا. جو اغیار کی جیلیں ہیں اس میں اتنے ظلم نہیں ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ غلطی ثابت نہیں ہوئی ہے، ریمانڈ لیتے ہیں. آدمی غلطی ثابت ہو جائے پھر پھانسی لگا دو اس کو. ثبوت سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور جب اس کو رہا کرتے ہیں تو وہ بیچاری کیا ہوتے ہیں؟ ذہنی طور بھی مفلوج ہوتے ہیں، جسمانی طور بھی مفلوج ہوتے ہیں. غلطی کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے.
مسلمانوں کی جیلوں میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی تم پر؟ تم نے اپنے لیے مدد کے لیے کوئی وہ اپنے اندر وہ اسباب پیدا کیے ہیں جو تمہاری مدد کی جائے؟ تم پر کیسی رحم کی جائے؟ کیا تم نے اپنے اندر رحم کے اسباب پیدا کیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کیا تم اس طرح ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج سے توبہ کریں. میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کریں. عورت تم پر مظالم ہو رہے ہیں گھروں کے اندر، بیوی کو غلام بنایا ہے، ساس نے بہو کو کیا بنایا ہے کہ میری کنیز ہے، بیٹی کی طرح نہیں دیکھتا. وہ یہ نہیں سوچتی کہ اگر میری بیٹی دوسری جگہ پر ہوگی اس وقت اس کو کوئی غلام رکھ کے کنیز رکھے تو میرے دل پر کیا گزرے گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور حکمران اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو اپنا عیال سمجھیں. جس طرح اپنی بیٹی کے لیے وہ کماتے ہیں اس طرح کہیں کہ ان لوگوں کا مجھ پر حق ہے. قحط سالی کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور تھا، بڑی قحط آئی. روزانہ 100 اونٹ ذبح ہوتے تھے اس کی لنگر میں. لیکن وہ بتاتے تھے خود ایک ٹکڑا بھی گوشت نہیں کھاتا اس میں سے، کہ جب تک سب کو کھانا نہ ملے میں گوشت نہیں کھاؤں گا. یہ وہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی. تو آپ اپنی رعایا کو کیا سمجھیں؟ اپنی رعایا کو اپنی عیال سمجھیں. چاہے وہ فوجی افسران ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون کیا ہوتا ہے، کیا چلاتے ہیں، کیا نہیں کرتے. دیہاتی لوگ ہیں ہم. لیکن میں بتاتا ہوں کہ سب کو چاہیے یہ بات. مدرسے کے محتمم کو چاہیے کہ اپنے استادوں پر رحم کریں. کو ایسا نہ کریں کہ اس کو غلام سمجھے. بہت سی محتمین ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ مدرسین کیا ہیں، یہ میرے غلام ہیں. مجال ہے کوئی عف کرے، مجال ہے کسی کی مشورہ لیا جائے. تو اس سارے یہ بات ایک ادارے کے لیے نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے تمام اداروں کے لیے ہے، تمام گھروں کے لیے ہے کہ وہ اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر مجھ سے کیا ظلم ہو رہا ہے، اس کو ظلم کو ازالہ کریں. انشاءاللہ تم امن میں ہو جاؤ گے. جب تم مہربان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی تمہارے ساتھ ہے. وہ بہت بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور ہم کو مہربان بنا دے.